گزشتہ شب نماز تراویح میں سورہ کہف مکمل طور پر تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہف کہتے ہیں پار، اور یہاں چند نوجوان جن کے دلوں میں توحید کی شمع جل رہی تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 550 سال پہلے کی بات ہے، 540 سال تقریباً پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ تو وہ بت پرست تھا اور قوم ساری بت پرستی میں مبتلا تھی، لیکن چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی شمع روشن فرمائی، تو وہ یہ پیغام لے کر اٹھے اور لوگوں کو منع کرنے لگے کہ پہلے شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو جس نے آپ کو اور ہم کو سب کو بنایا ہے۔ جب یہ پیغام عام ہونے لگا تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔ بادشاہ نے کھوج لگائی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں۔ تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا، ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، وہ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، یہ پیغام دیا۔ لیکن بادشاہ اور اس کی قوم ان کی مخالف ہو گئی اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ان کو تنگ کرنے لگے، جرم سے سمجھانے لگے۔ جب انہوں نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے معاشرے سے نکل جانا چاہیے، اور وہ نکل گئے اور ایک غار میں جا کر بنا لے۔ 309 سال تک وہاں پر وہ سوئے رہے اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ ذکر بھی قرآن میں اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، لیکن وہ موت ایسی تھی کہ ان کے جسم برقرار تھے، اسی طرح سے تھے، اور 309 سال کے بعد ان کو جاگ آئی۔ جب جاگ آئی تو ان میں سے سب سے پہلا تقاضا تو بھوک کا ہوتا ہے، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھائی جا کے کھانا لے آؤ۔ وہ جو سکہ دیا، ظاہر ہے 309 سال پرانا سکہ تھا، وہ اس کو دیا، وہ جو پیسے ان کے پاس تھے۔ قرآن نے بتایا کہ انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم کل ہی جو یہاں آئے تھے، 309 سال وہ سوئے رہے، اس کے بعد انہوں نے آپس میں بات کی کہ کل ہی ہم نے آئے تھے، جاؤ یار بازار سے جا کے کھانا لے کے آؤ۔ تو وہ جب وہاں پر یار روٹی پکانے والا موجود تھا، اس نے جب پیسہ دیکھا، بندے کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہوا کہ اس نے سمجھا اس کو کوئی خزانہ پرانا مل گیا ہے، یہ وہاں سے لے گیا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ پیسہ بہت پرانا ہے۔ اگر پرانا کہاں سے آ گیا؟ ابھی کل ہی تو یہ مطلب ہم لوگ یہاں سے گئے۔ خیر اس نے لوگوں کو بتایا، ہوتے ہوتے بادشاہ تک اطلاع پہنچی۔ بادشاہ واپس گیا، اس کو ساتھ لیا، کہا تیرے ساتھی کہاں ہیں، وہاں جا کے ملے اور ان کو جا کے تسلی دی کہ بھائی اب زمانہ بدل چکا، اب لوگ توحید کے پرستار ہو چکے ہیں، شرک ختم ہو چکا ہے، تم لوگ آ جاؤ۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ لوگ وہاں سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی موت دے دی، اس لیے یہ غار اس کا ذکر یہاں پر کیا۔ بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا بڑا کام ہے، قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ ایک وہ نوجوان تھے جو توحید کا پیغام لے کر کے آئے اور پھر دنیا بھر میں چھا گئے اور ان کا پیغام پہنچا۔ 300 سال گزر گئے لیکن ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دنوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ہمارا نوجوان ہے کہ جسے نہ توحید کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ اپنا پتہ ہے۔ ہاں اس کو یہ پتہ ہے جانوروں کی طرح کہ اسے پیسہ کیسے کمانا ہے، روٹی کیسے کمانی ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اسٹیٹس اپنا بہتر کیسے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خرابی بنیادی طور پر، یعنی دین سے دوری، خدا سے دوری، اور یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ نوجوانوں کو اس طرح توجہ کرنی ہوگی کہ یہ مستقبل آپ کی وجہ سے، قوم کا مستقبل آپ کے دم سے ہے، اس وطن کا مستقبل آپ کے دم سے ہے۔ آپ کو مستحکم ہونا ہے، آپ کو باایمان ہونا ہے، تاکہ یہ قوم جو ہے آپ کی وجہ سے مستحکم ہو جائے۔ بھارت اس واقعے کو یہاں اس لیے بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہمیں بتائیے یہ اصحاب کہف کون ہیں، ذرا ہمیں بتائیے ذوالقرنین کون ہیں، اور اسی طرح سے روح کیا چیز ہے، یہ سوال کیے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا، کیونکہ پیغمبر تو اللہ کی تائید
پیارے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے. لہٰذا یہ واقعہ یہاں بیان کر کے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے پیارے حبیب ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, کوئی کام میرے نبی کا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے, جو وحی نازل ہوتی ہے اسی سے کرتے ہیں, اس کے مطابق بات کرتے ہیں. لہٰذا کوئی کام اپنی وجہ سے نہیں ہوتا. تو مشرکین نے, یہود و نصارہ نے آپ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اچھا یہ واقعہ ذرا ہمیں بتائیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل ہم بتا دیں گے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو اللہ چاہے گا تو میں بتا دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کل میں بتا دوں گا. میں اور آپ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں, کل میں ایسا کر دوں گا, کل میں ایسا کر دوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ کہف ہے, ذرا غور سے سن لیں. اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. فرمایا کبھی یہ مت کہنا میرے حبیب کہ کل میں یہ کام کر دوں گا. یہ کبھی مت کہنا میں یہ کام کر دوں گا تمہارا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبِّي, یہاں تک کہ آپ ساتھ میں جب تک یہ نہ کہیں کہ میرا رب چاہے گا تو میں کروں. یعنی انشاءاللہ کہنا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کیا ہیں بھائی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے, جو وجہ وجود کائنات ہیں, جو سبب تخلیق آدم ہیں, جو اللہ کے حبیب اور رحمت للعالمین ہیں, ان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے خبردار میرے حبیب کبھی یہ مت کہہ رہا کہ میں یہ کام کر دوں گا. جب تک کہ ساتھ میں انشاءاللہ نہ کہیں تب تک آپ نے یہ بات نہیں کہنی. کیا مطلب؟ جب بھی بات کریں گے کل میں ایسا کہہ دوں گا تو ساتھ میں کہنا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. کام وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے, میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے انشاءاللہ کہنا یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ کیا ہوا؟ آپ نے یہ فرما دیا کل میں یہ بات بتاؤں گا. 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی, 15 دن تک وحی نازل ہوئی. آپ نے کہا تھا کل یہ میں کام کر دوں گا اور 15 یا 20 دن تک آپ یہ کام نہ کر سکیں تو پھر بتائیے آپ کا کیا حال ہوگا. تو 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند. تو 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں کر دوں گا؟ آپ نے کہنا تھا اگر میرا اللہ چاہے گا تو کل میں بتا دوں. تو ہمیشہ انشاءاللہ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لے, اپنی عادت بنا لے, اپنی صفت بنا لے. وہ ایک بندہ تھا, وہ کہیں جا رہا تھا, بیل وغیرہ بیچنے کے لیے جا رہا تھا. تو اس نے کسی نے راستے میں پوچھا کہ بھائی یہ کہاں لے کے جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دو. اس نے کہا بیل میرے پاس ہے, بیچنے میں جا رہا ہوں, انشاءاللہ کا اس سے کیا تعلق ہے, کیا واسطہ ہے؟ خیر اس میں چلا گیا, وہاں منڈی میں گیا. تو منڈی میں اس کا جو ہے وہ بیل بکا یا نہ بکا, لیکن جو رقم اس کے پاس تھی وہ کسی نے نکال لی. اب جب واپس آیا تو اس نے پوچھا بھائی کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ بیل میں لے کے گیا, انشاءاللہ وہاں میں نے بیچا, انشاءاللہ پیسے میری جیب میں تھے, انشاءاللہ کسی نے نکال لیے, انشاءاللہ میں. اس نے کہا اب انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ انشاءاللہ تو تمہیں تب کہنا تھا جب تم جا رہے تھے, اس وقت یہ کہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماتا اور تمہیں کامیاب کرتا. اور اب جب ناکام ہو گیا ہے اب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بھائی ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے, اس لیے انشاءاللہ کام کرنے سے پہلے کہنا یہ ضروری ہے. پھر انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے, اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اولاد ہے, یہ جو مال ہے نا, یہ دنیا کی زینت ہے. یہ دنیا نہیں اچھی لگتی ہے, دنیا کی زینت ہے. میری اولاد ایسی, میری اولاد ایسی, میرا مال ایسا, میرا کاروبار ایسا, یہ دنیا کی زینت ضرور ہے, لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک. لیکن یہ جو باقیات الصالحات یعنی نیک اور صالح
یاد کرتے رہے، ارے اتنا پیارا اخلاق بچہ کس کا ہے؟ فلاں کا بچہ ہے۔ اور اسی طرح سے تمہاری نماز، تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا استغفار، یہ بھی لوگوں کو یاد رہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، یعنی یہ نیکی کے کام ہے۔ لہذا ہمیں صرف اپنا مال جمع نہیں کرنا، صرف اولاد پر فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اعمال صالحہ بھی انجام دینے ہیں، کیونکہ کل فیصلہ ہمارے صالحہ کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایک بتا اور ایک جو ہے وہ مشرک اور کافر تھا، اس کی باتوں کو یہاں ذکر کیا۔ عجیب بات ہے، یہ واقعات قرآن بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سبق ملے۔ ایک مشرک تھا اور ایک مومن بندہ تھا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم باغ عطا فرمایا، اس میں بڑے پھل لگتے تھے اور بڑا قیمتی باغ تھا، اور ادھر جو ہے مومن اس کے پاس بھی ایک باغ تھا، لیکن اس کا باغ اتنا قیمتی نہیں تھا۔ لیکن فرق دونوں میں یہ تھا کہ ایک دن دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا بھائی اللہ نے مجھے ایسا باغ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے باغ دیا ہے نا، پہلے تو ہم مریں گے لیکن اگر مر گئے اور اللہ کے پاس گئے جیسا کہ تو کہتا ہے تو وہاں بھی اللہ مجھے ایسے ہی باغات دے گا، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ اس نے بات کی، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں دیکھیے ذرا اپنی اوقات پر غور کر۔ اب یہ الفاظ یہ نہ سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے دوسرے نے کہا اپنی اوقات پہ ذرا غور کر کے ایسا ہی باغ مجھے اللہ وہاں دے گا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے گندے قطرے سے پیدا کیا اور مٹی سے تجھے بنایا، اور تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہاں پر بھی باغ مجھے دیا ہے تو وہاں پر بھی مجھے عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایمان کی دولت دے اور وہاں پر بھی تجھے ایسا باغ عطا فرمائے، دعا کر اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ مومن جو تھا اس کا باغ جو ہے ماشاءاللہ چھوٹا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس میں سے یتامہ، غرباء، مساکین، فقراء کو، محتاجوں کو اس میں سے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو ضائع کر دیا، یعنی اس پر آفت آ گئی، بلا آ گئی، اس کا سارا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھل بھی ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے باغ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باوجود صدقہ کرنے کے اللہ نے خوب اس کو منافع بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ اس کو برکت دیتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فن ہے، میرا ہنر ہے، میری صلاحیت ہے یا میری قابلیت ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے پھر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے میرے رب نے مجھے جو نوازا ہے میں اس قابل نہیں تھا، تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے اترایا، آپ نے غرور کیا، آپ نے تکبر کیا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے اور اللہ جو نہیں دے گا مجھے ضرور دے گا، اس کو اللہ پاک دنیا میں بھی رسوا کر دے گا اور آخرت کی سزا تو اس کے پاس ہے ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذوالقرنین اصل میں ذو القرنین، دو سینگوں والا، اس کا لفظی معنی ہے دو سینگوں والا۔ بعض نے کہا کہ اس کے باقاعدہ دو سینگ تھے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ سر پر ایک ٹھوپا پہنتا تھا اس کے دو سینگ تھے، بعض نے کہا کہ نہیں بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرق و مغرب ساری دنیا کا چکر اس نے لگایا تھا اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جس نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی، لہٰذا اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے ذوالقرنین کا واقعہ بھی پوچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ذوالقرنین نیک صالح عادل بادشاہ تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن اس کا تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نیک صالح اور عادل بادشاہ تھا، عدل قائم کرنے والا تھا، لوگ اس سے جو بھی مسئلہ بیان کرتے اس کو وہ حل کرتا تھا۔ آخر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک جگہ پر وہ پہنچا تو وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں اگلی طرف جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمارا چارہ کھا جاتی ہے، ہمارے پھل فروٹ کھا جاتی ہے، ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سیسا اور تانبا ملا کر ایک بڑی دیوار بنا دی، اور قرآن نے یہ بتایا ہے، اور پھر قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بھی لوگوں سے کہا کہ بھائی اتنی مضبوط دیوار تو میں نے بنا دی ہے، جب تک میرا رب چاہے گا یہ قائم رہے گی اور جب میرا رب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج تو پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچی خبر دی، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں یہ موقع آئے گا، یاجوج ماجوج جو ہے وہ حملہ کر دیں گے۔ یعنی اس میں بھی ایک طریقہ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر روز وہ دیوار کو کھاتے ہیں، کھا
انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے دیوار پھر اگلے دن بن جاتی ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخری دفعہ جب ایسا ہوگا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ صبح ہم دیوار کو ختم کر دیں گے، صبح دیوار ختم ہو جائے گی، وہ دیوار کو کھانے کے بعد چاٹنے کے بعد دنیا پر حملہ ہو جائے گا اور سب انسانوں کو چارے کو ہر چیز کو کھا پی جائیں۔ آپ اندازہ کریں انشاءاللہ ان کے کہنے سے اتنا جو ہے فرق پڑے گا۔ میں اور آپ اگر ہم انشاءاللہ کو اپنی عادت بنا لیں تو پھر کون سا کام ہے جو ناممکن ہے؟ ناممکن کو ممکن بنا دیا انشاءاللہ کہنے سے۔ تو اپنی یہ عادت بنا لیں، اپنی زبان پر رہے، میں کل آؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کیسے؟ اللہ کو انوالو رکھیے، اس لیے کہ آپ اور ہم یہ دنیا اگر قائم ہے تو اللہ کے سبب سے نسبت سے قائم ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم قائم ہیں، جب تک اللہ چاہے گا ہم موجود ہیں، جب اللہ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، قرآن کہہ رہا ہے ارے وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ وہ تو کہہ رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو، ہم اللہ کے ساتھ ہونا نہیں چاہتے، ہم شیطان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے نفس کے ساتھ ہیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، ہم اپنے مفادات کے پیچھے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہونا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ جب اللہ کا ساتھ دیں گے تو اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑے گا، پھر اللہ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار اور تمہارا حامی اور تمہارا ناصر بن جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بارے میں فرمایا، اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی اتنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے سارے جہاں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ کتنی ہے اس کی تعریف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذات ایسی ہے جسے ناپا نہیں جا سکتا، جس کو کہیں کسی مکان میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انلمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے، لا محدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ تو فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ شِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور تمام دنیا کے درخت قلم بن جائے، اللہ کی تعریف لکھنے پر آ جائے، سمندر خشک ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف لکھی نہیں جا سکے گی، یہاں تک کہ اگر ہم اس طرح کا سمندر پھر ایک اور لے آئیں اور جنگلات اگا دیں، پھر اس کی بھی قلم بن جائے اور سیاہی بن جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے ہم تو اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب اتنا کریم ہے، فیاض ہے۔ فرمایا بس بندہ صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے اللہ میں تو تیری تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں، اللہ کہتے بندے نے میری تعریف کی ہے، لکھ دیا جاتا ہے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، اپنی جو کمزوری ہے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بات بھی بڑی پسند ہے۔ آخری بات آج کی یہ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا کہ اے حبیب آپ کو بتائیے انما انا بشر مثلکم، بھائی میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں فرق ہے، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی ہر کسی کی طرف نہیں آتی، پیغمبر کی طرف آتی ہے، نبی کی طرف آتی ہے، انبیاء کی طرف وحی آتی، کسی اور کی طرف وحی نہیں آتی۔ اور اگر کسی اور کی طرف وحی آتی ہے تو وہ وحی والی نہیں ہوتی، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا شہر کی مکھی کے لیے، تو وہ الہام ہے، بزرگوں کو بھی الہام ہوتا ہے، لیکن کبھی ان کے یعنی ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، حق بات آ جاتی ہے، سچ بات آ جاتی ہے، لیکن وحی نہیں ہوتی، وحی صرف پیغمبر کے لیے آتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ وہ اس لیے بتایا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، تو اس بات کا خوف پیدا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دو تین تھے، برس والے کو گھوڑی والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، ایک مورتے بنا کر بھوک مار کے وہ زندہ پرندے بن جاتے تھے، بس یہ تھے ان کے معجزے۔ تو لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا، یہ معجزے دیکھ کر لوگوں نے خدا بنا لیا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہلوایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے نبوت کی گواہی بھیڑیا دے، اس کی نبوت کی گواہی گڑ دے، اس کے بلانے پر درخت تشریف لے آئے، اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس کے اشارے سے سورج ڈوبا ہوا پلٹ آئے، یہ ساری باتیں، اور آپ پر پتھر جو ہے جہاں سے گزرے سلام پڑے، آپ پر بادل جو ہے وہ سایہ کرے، یہ ساری باتیں، اور 313 ہزاروں پر غالب آ جائیں، نہ تلواریں اتنی ہوں نہ گھوڑے اتنے ہوں، اس کے باوجود کامیاب ہو جائیں، یہ ایسے معجزے دیکھ کر جو فرما دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے نہیں، دعا کے اثرات ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، کئی لوگ ان کو خدا نہ بنا دیں، اس لیے فرمایا ان کو بتاؤ میں خدا نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں، میں فرشتہ نہیں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوں۔ ہاں اللہ نے مجھے چن لیا اور میری طرف وحی نازل کی ہے، یوحیٰ الیہ، اور یاد رکھو میرا پیغام یہ ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور سب کا خدا ایک ہے، ایک اللہ کی پیروی کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، یہ نہ ماننے والوں سے فرمایا تھا میں تمہاری طرح ہوں۔ جو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیغمبر کو کیا مانے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی اور اولو العزم پیغمبر، آخری نبوت اور رحمت للعالمین مانے، آپ کی عظمتوں کا اعتراف ذہن سے کرے، زبان سے آپ کے اخلاق و کردار کو بیان کرے، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ ان کو یہ نہیں کہنا کہ ہماری طرح، جو مانتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ وہ ہماری طرح، وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ہے یوحیٰ الیہ، میرا رب سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میرا رب سے ایسا تعلق ہے اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور باقی تم لوگوں کو جو پابند ہو اس بات کے کہ جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو۔ تو یہ فرق ہمیں جو ہے وہ ظاہر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف کرنے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ومعنا مستجابا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک